بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے ہیرو اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت ہتھوڑا لے کر اپنے بیٹے کے سکول میں پہنچی اور چپڑاسی سے پوچھنے لگی ماسٹر زبیر کی کلاس کون سی ہے۔ ہتھوڑے کو دیکھ کر چپڑاسی نے ڈرتے ہوئے پوچھا لیکن آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ عورت غصے میں ہتھوڑے کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی ارے وہ میرے بیٹے کا کلاس ٹیچر ہے، مجھے ان کی کلاس دکھاؤ۔ چپڑاسی دوڑ کر ماسٹر زبیر کے پاس گیا اور سارے واقعہ کی اطلاع دی کہ ایک عورت ہاتھ میں ہتھوڑا لیے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ماسٹر زبیر کے چھکے چھوٹ گئے۔ سردیوں میں بھی ان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ دوڑ کر پرنسپل صاحب کے پاس گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب فوراً اس عورت کے پاس نہایت عاجزانہ انداز میں آ کر بولے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی شکایت ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، اطمینان رکھیں، آپ کی شکایت فوری طور پر دور کی جائے گی۔ اس عورت نے کہا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بس آپ ماسٹر زبیر کی کلاس بتائیں، میں ان کی کلاس میں جانا چاہتی ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا لیکن آپ کلاس میں کیوں جانا چاہتی ہیں جبکہ ماسٹر زبیر اس وقت کلاس میں نہیں ہے؟ آپ نے جو کہنا ہے مجھے حکم کیجیے۔ اس عورت نے کہا کیونکہ مجھے ماسٹر زبیر کی کلاس میں اس بینچ کی کیل ٹھوکنی ہے جہاں پر میرا بیٹا بیٹھتا ہے۔ کل وہ تیسری بار اس کیل کی وجہ سے پینٹ پھاڑ کر آیا ہے۔ میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں اور میرا بچہ یتیم ہے۔ ہر روز نئی وردی یعنی کہ یونیفارم نہیں خرید سکتی، لہٰذا اب میں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی بیٹھے لوہار سے یہ ہتھوڑا لیا ہے تاکہ میں خود جا کر اس کیل کو صحیح کر دوں، تاکہ میرے بیٹے کی طرح کسی اور غریب ماں باپ کے بچے کی وردی نہ خراب ہو، کیونکہ میں اس درد سے گزر چکی ہوں اور اس لیے شاید آپ کو یا آپ کے ماسٹر کو خیال نہ آیا ہو یا ان کے علم میں نہ ہو، لہٰذا میں نے سوچا کہ ہر روز کے جھنجھٹ سے بہتر ہے کہ میں خود جا کر یہ کام کر دوں، اور جلدی مجھے اس بات کی ہے کہ میں نے جس سے ہتھوڑا لیا ہے اسے جا کر واپس بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کام کر رہا تھا۔ اس عورت کے یہ الفاظ سن کر پرنسپل کی سانس بحال ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ عزت ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور بے شک ہر دکھ سکھ آزمائش بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ بھارت پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، ایک لمبی پلاننگ، ایک منصوبہ کے تحت میں نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ پاکستان کے ایٹمی پاور بننے سے پہلے بھارت 2-3 مرتبہ پاکستان پر زبردستی جنگ مسلط کر چکا تھا، جس سے پاکستان کو کچھ نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا۔ بے شمار ماؤں نے اپنے لال جیسے بیٹے اس وطن پر قربان کیے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے بڑی جرت کے ساتھ پوری ملک و قوم نے بھارت کے منصوبہ کو روند کر رکھ دیا۔ لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں تھا، کیونکہ بھارت ایسی گھٹیا چالیں چلتا رہتا جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ پاکستان ہر لحاظ سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اس ملک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں دن رات ایک کر دیا۔ اس میں نہ صرف میرے اکیلے کی بلکہ بے شمار ساتھیوں اور پوری قوم کی دعائیں تھیں۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ کیل ہندوستان ہے جو 3 دفعہ پاکستان کو خراب کرنے، ہماری نسلوں پر برا اثر ڈالنا چاہتے تھے، ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے، اور میں نے اس عورت کا کردار ادا کیا جو کہ ہتھوڑا لے کر یعنی کہ ایٹمی پاور کا منصوبہ لے کر یہاں آیا، اور اس ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسا ہتھوڑا دیا جس سے بھارت کی کیل ہمیشہ کے لیے ٹھونک دی گئی، اور کبھی بھارت پاکستان کو بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مشہور صحافی حامد میر کہتے ہیں کہ جب میں نے انٹرویو میں ان کی زبان سے یہ واقعہ سنا تو نہ کہ صرف میری بلکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کیونکہ جس وقت میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا وہ اپنی رہائش میں ایک طرح سے نظر بند تھے۔ اس انسان نے پاکستانی قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جو کچھ ہمارے سربراہان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کیا وہ بھی ایک بڑی عبرت ناک کہانی ہے جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پاس غوری میزائل ہے، فلاں میزائل ہے، راکٹ ہے، جو کچھ بھی ہے فخر سے کہتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کا صحرا سب سے زیادہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس آدمی نے جتنا کچھ اس ملک کے لیے کیا اس کو اتنی بڑی سزا ملی۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، پاکستان کو لوٹا،
اس قوم نے اسی شخص کو بڑا عہدہ دیا، حکومت دی، حتیٰ کہ ہر وہ چیز دی جس کا خمیازہ آج یہ قوم بھگت رہی ہے۔ اسی طرح میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ مزنگ گاؤں کا نمبردار ملاقات کے لیے ایک روز آیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت موسم گرما کی شدید تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر چلم پیتا رہتا ہے، اور دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ کسی سے وہ گھی کا کنستر وصول کرتا ہے، کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کے انبار، خاص طور پر عورتوں سے سونے چاندی کی انگوٹھیاں اور چوڑیاں تک اتروا لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرمائشیں پوری نہ کر سکے تو وہ جلال میں آ کر سائل کی جانب اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے۔ اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ سن ہو کر مفلوج سا ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے چارپائی پر ڈال کر گھر لے جاتے ہیں، جہاں پر 1.5-2 ماہ وہ یہ اذیت کاٹ کر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے درجنوں کیس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں۔ نمبردار نے کہا کہ ساری آبادی اس کے خوف سے سہمی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے شوق آیا کہ میں خود وہاں جا کر اس بھید کا کھوج لگاؤں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر سول اسپتال سے ایک سٹریچر منگوا کر گاڑی میں رکھوا لیا۔ ایک اردلی اور نمبردار کو اپنے ساتھ بٹھا کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ 50-55 میل کا سفر تھا۔ راستہ بھر میں لگاتار آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتا رہا۔ میں نے گاڑی گاؤں کے قریب رکوائی۔ نمبردار سے کہا کہ وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے، میں اکیلا ہی ڈیرے پر جاؤں گا۔ اگر میں نصف گھنٹے تک واپس نہ آیا تو وہ سٹریچر لے کر وہاں آ جائیں۔ ڈیرے پر ایک کالا بدن قریب المنظر شخص دھوپ میں بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بال اس طرح لٹک رہے تھے جیسے کھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لمب کانٹوں کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ سامنے آگ کے الاؤ کے قریب چند چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ چٹائیوں پر کچھ مرد اور چند خواتین ادب سے 2 زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کرتا تھا، حضرت جی میری عرض سنو۔ لیکن سرخ سرخ آنکھوں والا ملنگ کسی کی عرض سننے کے موڈ میں نہ تھا، بلکہ کش پر کش لگا کر ٹن بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ملنگ کو للکارا، ارے او بدماش غنڈے، بولتا کیوں نہیں، کیا گونگا ہے؟ یہ سنتے ہی چٹائیوں پر بیٹھے لوگ اٹھ کر بھاگ گئے۔ دور کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرنے لگے، شہری بابو، ملنگ کا تجھے معلوم نہیں، یہ جلالی بابا ہے، تم کو بھسم کر ڈالے گا۔ میری للکار سن کر ملنگ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے چلم ہاتھ سے رکھ دی اور زور سے چنگھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ملنگ نے 5-7 بار زور زور سے جھٹک کر میری جانب اپنا ہاتھ مارا۔ 1-2 لمحوں کے لیے بازوؤں میں ہلکی سی سنسناہٹ تو ضرور ہوئی، لیکن فوراً ہی رفع بھی ہو گئی۔ اپنے عمل کی اس ناکامی پر ملنگ گھٹنوں پر سر دے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران نمبردار اور میرا اردلی بھی کار لے کر وہاں آ گئے۔ اب گاؤں کی آبادی کا بڑا حصہ یہ تماشا دیکھنے وہاں جمع ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کوئی شیطانی عمل ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے عمل ٹوٹ گیا ہے۔ اب تم بے خوف ہو کر آگے آؤ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کے ایک ایک جوتا لگاؤ۔ یہ سن کر گاؤں کا ایک زندہ دل نوجوان زور سے لا حول پڑھتا ہوا آیا اور ملنگ کو زمین پر الٹا لٹا کر اس کی پیٹھ پر گھوڑے کی طرح سوار ہو کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد باری باری مرد، عورتیں اور بچے آتے اور لا حول پڑھ کر ملنگ کو 1 یا 2 جوتے رسید کر جاتے۔ میرے کہنے پر نمبردار نے ملنگ کا حجرہ بھی کھولا، جو گھی کے کنستروں، شہد کی بوتلوں، گندم اور چاولوں کی بوریوں، نئے کپڑوں کے بنڈلوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈبوں سے اٹھا بھرا ہوا تھا۔ میں نے مقامی معززین کی ایک کمیٹی بنا کر یہ سارا مال ان کے سپرد کر دیا اور کہا کہ جن جن لوگوں کی ملکیت ثابت ہو وہ مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ اگر کچھ اشیاء بچ جائیں تو انہیں غریب غربا میں بانٹ دیں۔ اس ملنگ کو اپنی کار میں بٹھا کر جنگ لے آیا۔ میں نے اسے بہت کریدنے کی کوشش کی کہ اس نے یہ شیطانی اور سفلی عمل کب اور کیسے سیکھا، لیکن سارا راستہ وہ چپ سادے بیٹھا رہا۔ جنگ پہنچ کر میں وہاں کے ایس پی آغا شجاعت علی کے پاس گیا اور ساری روداد سنا کر پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آغا صاحب بولے، مقدمہ بھی دائر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ ملنگوں کے خلاف گواہی دینے سے گھبراتے ہیں،
اس لیے ایسے مقدمے اکثر کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا چھتراؤ کرنے والا بڑا اچھا ماہر ہے، وہ 2 دن میں چھتراؤ کر کے اس کے سر سے شیطان کا بھوت اتار دے گا۔ اس کے بعد ہم اسے ضلع جنگ سے نکال باہر کریں گے، جہاں اس کے سینگ سمائے وہاں چلا جائے۔ بعد میں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس سفلی عمل کے سینگ کہاں سمائے۔ 2 بڑے ذمہ داروں کا تذکرہ کیے بغیر جنگ میں میرے ملاقاتیوں کا سلسلہ تشنع تکمیل رہ جائے گا۔ ایک روز ایک بڑے ذمہ دار صاحب ملاقات کے لیے آئے۔ خود تو بڑی حد تک ناخواندہ تھے، لیکن تعلیمی فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے، جناب آپ اس ضلع کے لیے نیکی کا ایک کام بھی کرتے جائیں۔ فلاں گاؤں میں اگر ایک پرائمری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احسان عظیم ہوگا۔ اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ سکول کے لیے زمین مفت، کمروں کی تعمیر کے لیے 20,000 روپیہ نقد اور 1 برس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے ان کی روشن خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا، نیکی اور پوچھ آپ جب فرمائیں گے سکول کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا، بلکہ میں تو یہ کوشش بھی کروں گا کہ اس سکول کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر تعلیم کو بذات خود یہاں مدعو کیا جائے۔ ذمہ دار میری جان و مال کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ کوئی 1 ہفتہ بعد اسی علاقے کے ایک اور بڑے ذمہ دار ملنے آئے۔ پہنچتے ہی انہوں نے روحانسا ہو کر شکوہ شروع کر دیا، جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بندہ بالکل بے گناہ ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون ہے جو یہ ظلم کروا رہا ہے۔ انہوں نے گلوگیر آواز میں تفصیل سنائی کہ پچھلے ہفتے سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا وہ یہ سکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے۔ ہمارے درمیان پشتوں سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پہلے ایک دوسرے کے مویشی چرا لیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے مزاروں کو قتل کروا دیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے، لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلیں برباد کرنے پر اتر آیا ہے۔ اس لیے آپ سے سکول کھولنے کا وعدہ لے کر گیا ہے۔ فروغ تعلیم کے فضائل پر یہ نرالی منطق سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی کہ آپ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ جو پیشکش انہوں نے کی ہے اگر وہی بات آپ بھی اٹھا لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے گاؤں میں بھی یک وقت ویسا ہی سکول قائم کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ان کی کسی قدر تشریفی تو ہوئی، لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی فیاضی کی پیشکش لیے دوبارہ میرے پاس نہ آیا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے یہ واقعہ جنگ کے بیرسٹر یوسف صاحب کو سنایا تو وہ مسکرا کر بولے، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، تعلیم جیسی خطرناک وبا کو اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے مشترکہ فرض سمجھ کر مکا کر لیا ہوگا۔ ایک روز میں گھر واپس آیا تو برآمدے میں ایک صاحب بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور عطر کی خوشبو میں بسے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی شاندار سیاہ داڑھی تھی، آنکھوں میں سرما تھا اور ہاتھ میں سفید نگوں کی تسبیح کھٹا کھٹ چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی حال ہی میں عمرہ کر کے آئے ہیں اور کل رات داتا صاحب کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے۔ داتا صاحب نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے تحفہ دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک جائے نماز، ایک تسبیح، آب زمزم کی ایک سربہ مہر بوتل اور کھجوروں کا تحفہ دیا، اور ساتھ ہی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر ان کے مزار پر حاضری دوں۔ آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ یہ نادر شاہی حکم مجھے عجیب سا لگا۔ بھلا داتا صاحب کو کیا پڑی کہ وہ ایک اجنبی کو اس طرح میرے پیچھے بھگاتے پھرے؟ ان کی بات کا مجھے یقین تو نہ آیا، لیکن ان کی نورانی وضاحت کے سامنے میری صاف طور پر انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ میں نے کسی اور وقت حاضری کا بہانہ بنایا تو وہ جلال میں آ گئے اور بزرگوں کے احکام کی نافرمانی کے سنگین نتائج سے مجھے خوب ڈرایا۔ ان کی چرب زبانی سے مروب ہو کر میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھایا اور داتا صاحب پہنچ گیا۔ داتا صاحب پہنچتے ہی 10-12 آدمیوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سبز رنگ کا ایک مخملی دوپٹہ میرے سر پر پگڑی کے طور پر باندھ دیا۔ کچھ لوگوں نے میرے گلے میں گیندے کے پھول کے ہار ڈالے اور پھر وہ سب مجھے دھکیل دھکال کر ایک حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں بیٹھتے ہی نعت خوانی شروع ہو گئی اور پھر زردہ، قورمہ، کباب، مرغ مسلم اور طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔
میں نے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ سب نے شور مچایا کہ یہ داتا صاحب کا تبرک ہے، اسے کھا کر برکت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن میں معافی مانگ کر اٹھنے لگا تو اچانک عربی لباس والے بزرگ نے کاغذوں کا ایک پلندہ میرے حوالے کر کے کہا، آپ اسے گھر جا کر پڑھیں، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ کاغذات ایک متروکہ سینما ہاؤس کی الاٹمنٹ کے متعلق تھے۔ میں نے اسے متعلقہ فائل نکلوا کر دیکھی تو یہ خدا کھلا کہ عربی لباس والے بزرگ ایک شہر کے لوکل باشندے اور پیر تھے۔ وہاں پر ایک مقامی سینما انہوں نے جعل سازی سے اپنے نام الاٹ کر رکھا تھا۔ اب انہوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ یہ الاٹمنٹ ان کے نام کنفرم کر دی جائے۔ میں نے داتا صاحب والے ڈھونگ کا قصہ بورڈ کے ایک اور ممبر کو سنایا تو انہوں نے بتایا کہ یہی حضرت ان کے پاس کچھ اور طرح کا سامان لے کر تشریف لائے تھے اور غصے میں آ کر انہوں نے ان پر اپنا کتا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس رہا کہ بورڈ نے صرف ان کے سینما کی الاٹمنٹ منسوخ کی اور ان پر جعل سازی کا مقدمہ دائر نہ کیا۔ اسی طرح ایک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ وہ جو جائیداد بھارت چھوڑ آئے ہیں ان میں دہلی کا لال قلعہ ہے، انہیں اس کی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا شجرہ نسب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براہ راست ملتا ہے۔ ایک سرکس والے نے اپنے شیر کا معاوضہ مانگا تھا جسے وہ بھارت چھوڑ آیا تھا۔ بورڈ کے ممبروں نے اسے بتایا کہ ہم تو صرف غیر منقولہ جائیداد کا معاوضہ دیتے ہیں، شیر تو چلتا پھرتا متحرک درندہ ہے، اس کا معاوضہ دینا بورڈ کے اختیار میں نہیں۔ سرکس والے نے جواب دیا کہ صاحب، شیر تو پنجرے میں بند رہتا ہے، پنجرہ تو غیر منقولہ ہے۔ ایک صاحب 5 تانگے باہر چھوڑ آئے تھے اور ان کے کسی فیکٹری کے طلبگار تھے۔ ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تانگے غیر منقولہ جائیداد کے شمار میں نہیں آتے، اس لیے ہمارا بورڈ ان کا معاوضہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ درخواست دہندہ نے کہا کہ جناب، میرے تانگے غیر منقولہ تھے کیونکہ میں ان میں گھوڑے نہیں جوتتا تھا۔ ایک شخص محمد بشیر ضلع لدھیانہ کے کسی گاؤں میں آٹا پیسنے کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی قیمت 2200 روپے درج کی ہوئی تھی۔ مشین خریدنے کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ منسلک تھی۔ ہمارا بورڈ 5000 روپے سے زیادہ مالیت کے اثاثوں کا فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے محمد بشیر سے کہا کہ اگر اس نے اپنی مشین کی قیمت 2200 کی جگہ 5000 روپے درج کی ہوتی تو بورڈ اسے ضرور معاوضہ دے دیتا کیونکہ اس کے کاغذات بڑے صاف اور سچے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا، میری قیمت ہی 2200 روپے ہے تو میں 5000 کیسے لکھ دیتا؟ میں نے کہا، تم نے یہ مشین 8 برس پہلے خریدی تھی، اب تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب تو اس کی قیمت 5000 سے اوپر ہو گئی۔ محمد بشیر نے کہا، صاحب آپ بھی بڑے بھولے ہیں، پرانی ہو کر تو مشین کی قیمت گھٹتی ہے، بڑھا نہیں کرتی۔ محمد بشیر کو ہم کچھ نہ دے سکے لیکن وہ ہمیں بہت کچھ دے گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ، فریب اور لالچ کے جس طوفان بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس ماحول میں محمد بشیر جیسے انسان دیانت اور امانت اور پاکیزگی کے وہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیں زندہ رہتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔